خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نگاہ فیض سے 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اللہ کے ولی، آپ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا نیکی کرنے سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھنا برائی کرنے سے بدتر ہے۔ پھر آپ نے ایک بہت ہی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک بادشاہ گرفتار ہو کر آیا، جسے بیڑیاں پہنائی گئی ہیں، ہتھ کڑیاں لگی ہیں، گرفتار ہے، سیدنا فاروق اعظم کے سامنے بیٹھا ہے۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اسلام قبول کر لے گا تو پھر تجھے معاف بھی کر دیا جائے گا، آزاد بھی کر دیا جائے گا، اور دوبارہ اس علاقے کی بادشاہت بھی دے دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تلوار لے آؤ اور اس کا سر اتار دیا جائے گا۔ تلوار آ گئی تو اس نے کہا کہ جس کو سزائے موت دینی ہو، جس کو قتل کرنا ہو، اس کی کو آخری آرزو پوچھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا بتا، تیری آرزو پوری کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے پانی پلایا جائے۔ جب پانی لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس برتن میں نہیں پیوں گا، میں مٹی کے برتن کے اندر، مٹی کے پیالے کے اندر پانی پیوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم نے حکم ارشاد فرمایا کہ مٹی کے پیالے میں پانی لے آؤ۔ جب پانی آ گیا، اس نے پانی کو پکڑا، منہ سے لگانے لگا تو رک گیا اور کہنے لگا کہ فاروق اعظم، مجھ سے آپ وعدہ کریں کہ جب تک میں یہ پانی کا پیالہ پورا پی نہیں لوں گا، آپ مجھے تلوار نہیں ماریں گے، آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے میں پانی پینے لگوں اور آپ تلوار مار دیں، اس لیے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ پورا پیالہ جب تک پی نہیں لوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ آپ نے وعدہ فرما لیا۔ اب اس نے منہ کے قریب پیالہ کیا اور نیچے گرایا پیالے کو، پیالہ ٹوٹ گیا، پانی بہہ گیا۔ اب اس نے کہا کہ آپ کا مجھ سے وعدہ ہے جب تک میں پورا پیالہ یہ پانی کا پی نہیں لوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ تو اب پانی تو بہہ گیا ہے، نہ میں پیوں نہ آپ مجھے قتل کریں۔ آپ مسکرائے، فرمایا ہم بھی وعدے کے پابند ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ آپ نے ایک عاشق رسول صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، اس کو اپنے ساتھ ساتھ چلانا ہے۔ جب وہ بادشاہ چند دن اس عاشق رسول کی صحبت میں رہا، جن کا کھانا پینا سنت مصطفیٰ کے مطابق تھا، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ تھی، اس عاشق رسول نیک صحابی کی بارگاہ میں چند دن رہنے سے اس کے دل کی دنیا بدل گئی، دل کا زنگ اتر گیا، کفر کا زنگ دور ہو گیا۔ اس نے پیغام بھیجا کہ مجھے بلا لو اور مجھے کلمہ پڑھا کر نبی کا غلام بنا دو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو سنا کے فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس کو تلوار کلمہ نہ پڑھا سکی، جس کو بادشاہت کا لالچ کلمہ نہ پڑھا سکا، جس کو جان کی امان کلمہ نہ پڑھا سکی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور نیک بندے کی صحبت نے ایسا رنگ چڑھایا کہ اسے مسلمان بنا دیا۔ صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو فرمایا کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا اچھائی کرنے سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھنا برائی کرنے سے بدتر ہے۔ اور یہ مثال آپ نے ارشاد فرمائی، اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکانہ تاراں، سودا مل لئیے نہ لئیے بلے اون ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان
لوہاراں پاویں کپڑے کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، اچھی سنگت اختیار کرنی چاہیے۔ اچھی صحبت بندے کو دونوں جہان میں کامیاب کروا دیتی ہے۔ ایک پنجابی کا مقولہ بھی ہے، چنگیاں دے لڑ لگیے چوڑی پہندے پھل، بریاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی جاندے ڈل۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اولیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، نبیوں کی اور اپنے نیک بندوں کی محبت اور صحبت عطا فرمائے اور دونوں جہان میں انہی لوگوں کی معیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔